السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ شیخ مظفر حسین۔ ساتھیو، جیسے کہ آپ بہت سارے موضوعات پر میری کافی ساری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، تھینکس۔ تو آج میں موجود ہوں ایک ایسے علاقے میں کہ جو انہوں نے ایک بہت منفرد کام کیا ہے اس حوالے سے کہ حضور کا عشق اور حضور کا میلاد منانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں ایسے کہ جو حضور کے عشق سے بچپن سے ہی نچڑے گئے ہیں، حضور کے عشق میں ان کے اندر رچ چکا ہے۔ میری مراد جناب عمیر زبیر قادری صاحب ہیں، جو بچپن سے ہی ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے آ رہے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ثناء خوان ہیں، اور بہت ہی میٹھی آواز اور ترنم کے ساتھ اور بہت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ سرکار دو جہاں کا عشق میں ڈوبے ہوئے انداز میں آپ کا ثناء خوانی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بڑی بات ہے کہ ان کے پاس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے کہ حضور کے گھر والوں کے بھی ساتھ ان کے بھی ثناء خوانی کرتے ہیں، ان سے بھی محبت سے، خاص کر سیدہ کائنات جو کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بہت ہی لاڈلی بیٹیاں، ان کا بھی ذکر، ان کی آل کا، ان کے بچوں کا ذکر، تو یہ ایک ان کا بہت منفرد سبھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ کچھ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں، یہ ان کو سعادت ہے۔ پہلے تو میں انہیں ویلکم کرتا ہوں اپنے علاقے میں۔ جی بہت شکریہ آپ کا جی۔ اللہ آپ منجو چک کا ایک چھوٹے سے علاقے میں بڑا سا کام کرنے، ماشاءاللہ یہ آپ کا چینل ہے، ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک اچھے آپ نے ایک اقدام اٹھایا ہے اور بڑا اچھا آپ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت مبارک آپ کو۔ جی بہت شکریہ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو توفیقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی ڈپٹیاں لگائی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ مزید وسعت دے اور لمبی عمر تک آپ اس مقصد کو، اس مشن کو لے کے چلتے رہیں۔ اچھا عمر بھائی، پہلے تو یہ بات کہ آپ ماشاءاللہ اتنا عشق مصطفیٰ پھیلا رہے ہیں، آپ کو یہ خود شوق کیسے ہوا نعت خوانی کی طرف آنے کا؟ الحمدللہ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے وہ بچے میں، جوان میں، بوڑھے میں، سب میں ہی ہوتا ہے، اور بچپن سے ہی ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی جب سے چھوٹا سا ہی ہوتا تھا تو نعت خوانی شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں میرے والد صاحب جو ہیں ان کا بڑا رول ہے۔ میرے بابا جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی، اور ان کی محنت کی وجہ سے، اور میں نے بھی الحمدللہ ان کا جو ہے وہ پراپر ساتھ دیا اس معاملے میں۔ اور دوسرا میری امی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، سریلی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ امی سے پھر وہ چیز آپ کو پتہ ہے، وہ جینیٹک بھی سسٹم ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہ یہ ایک سلسلہ تھا، پھر محنت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اس کا کرم بھی ہوا، تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو یہ سلسلہ ہے جی، شکر ہے میرے مالک کا الحمدللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو زندگی دے، خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے آپ جیسا بیٹے کو پیدا کیا، اور خوش نصیب ہیں آپ جن کو ایسے والدین ملے کہ جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی لین پہ آپ کو چڑھایا۔ میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر کا ذکر میں کرتا ہوں، اور ان کے گھر کے ذکر کے لیے، سرکار کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں، گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو سرکار کا ذکر کرتے ہیں، تو شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جتنا شکر ادا کیا جائے۔ یہ وہ ڈیوٹی ہے سرکاروں کی کہ اس میں محبت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور الحمدللہ رسپیکٹ بھی ہے، تو شکر ہے میرے مالک کا۔ مہر بھائی، یہ سبھی کو نصیب نہیں ہوتا، کچھ لوگ کوشش شاید مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ کرتے ہیں، یہ ڈپٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا جب آپ پرفارم کر رہے ہیں، آپ سٹیج پر آتے ہیں، تو آپ کی کچھ فیلنگ سی بدل جاتی ہے، کیا وہ پیچھے سے سپورٹ اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو عطا ہوتی ہے؟ جی بالکل، ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں، بزرگوں کی دعائیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف نعت خوانی نہ کی جائے، نعت خوانی کے ساتھ جو فرض چیزیں ہیں وہ بھی ادا کی جائے، جیسے نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی تو پھر اس میں اور زیادہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ نعت خوانی کرتے ہیں۔ جی بالکل، عشق تو جو آپ کا سرکار کا جو جتنی جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے اس کے مطابق زندگی کو ڈالنا ہے، ہاں جی، یہ بھی ایک عشق کی ایک شاخ ہے، اور اس کو لے کے چلنا۔ نماز جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ اگر ہم ساتھ فرضی عمل بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ خوش ہوگا، اس میں زیادہ برکت
مالک ڈال دیتا ہے. یہ کام صرف اللہ کے کرنے کے ہیں نا, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والا جو ہے پروردگار ہے اوپر, وہی سارے معاملات کو آگے اچھا کرتا ہے. اور الحمدللہ لگے ہوئے ہیں, کوشش کر. جی بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کو کون عزیز ہوگا, لیکن آپ نے وہ آخری وقت میں بھی تیروں کے سائے میں سجدہ کیا. آپ کی بیٹی سجدہ کائنات ساری رات ایک ایک سجدے میں گزار دیتی ہیں. تو انہوں نے جب سجدوں پر اتنا زور دیا, فوکس کیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سجدے میں خنجر لگتا ہے. تو ہم عشق کا اظہار تو کرتے ہیں, لیکن اگر سجدے میں اور آپ کی اطاعت میں ہم نہیں چلتے تو پھر یہ کیا سمجھتے ہیں عشق میں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جیسے حضرت امام علی مقام, حضرت امام حسین علیہ السلام اور مولا علی, اور جس طرح آپ نے کہا سجدے میں ہی ان کو, تو یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے, ہمارے لیے, ہمارے مسلمانوں کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ ہمیں جو نماز ہے اس کو بھی قائم کرنا چاہیے اور ہر حالت میں قائم کرنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو جب ہم یہ چیز ضروری کر لیں گے نا اپنے اوپر, قرآن اور نماز جو فرض چیزیں ہیں, تو پھر ہماری زندگی کے ہم کوئی بھی کام کریں گے, کوئی بھی کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو ہمیں کامیابی. اچھا, میں 2 سال پہلے 1 محرم سے 30 محرم تک میرا ٹاپک تھا سجدہ شبیری کے موضوع پر, اور بہت سارے جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں, شیعہ علماء کرام, ان سے یہ میرا ٹاپک چلتا تھا کہ سجدہ شبیری کا متعلق ہے. تو انہوں نے بھی بہت میرا ساتھ دیا اس بارے میں کہ بالکل ہم اس کو ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جن کا دن منا رہے ہیں انہوں نے تو سر بھی اپنا سجدے میں ہی کٹایا تھا. تو یہ بالکل اب مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ بھی اسی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سجدہ جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے. اچھا, آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑی ہوگی اس بارے میں, لیکن اس سے زیادہ سٹرگل آپ کو جو آپ کو احتیاط کرنا پڑ رہی ہے وہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا تو کر دی, لیکن اس کے لیے بہت احتیاط ہیں, ٹھنڈی چیز نہیں کھانی, کھٹی چیز نہیں کھانی. آپ بھی احتیاط کرتے ہیں؟ بس احتیاط کرتے ہیں جو, لیکن صحیح بتاؤں تو اتنی نہیں کرتا میں, کر لیتے ہیں بس. باقی کوشش میری ہوتی ہے کہ پریکٹس کی جائے اچھے سے. اپنے پرفارمنس جب آپ نے دینی ہے, سرکار کا ذکر کرنا ہے, تو اس کے لیے تیاری پوری کی جائے اور خیال بھی رکھا جائے. اور خیال رکھنا آپ کو پتہ ہے صحت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے, گلے کے لیے بھی ضروری ہے. اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ صحت بھی اس سے اچھی رہتی ہے. تو گلے کے لیے بھی یہی چیزیں ہی ہوتی ہیں. اچھا, حضور کے میں دیکھا ہے جو سناخوانی کرتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کی زندگی میں نکھار آتا ہے, زندگیاں نکھرتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے یہ ذہن میں ہے کہ یہ میں ایک مقصد اور مشن لے کے چل رہا ہوں کہ نوجوانوں کی زندگی میں نکھار پیدا ہے, وہ ان باتوں سے دور ہو جائیں جو انسان کی زندگیاں خراب کرتی ہیں؟ جی بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور واقعی میں تو یہ چاہتا ہوں, اور میری کوشش یہی ہوتی ہے جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے ہم ایسا جو ہے وہ کلام لے کر آئیں اور اس سے وہ انسپائر ہوں اور وہ اسی چیزوں کی طرف راغب ہوں جو ہمارے لیے ضروری ہیں. اصل تو یہی چیزیں ہیں نا جو ضروری چیزیں ہیں. جو دوسری طرف وہ چل رہے ہیں وہ ان کو بھی نہیں آئیڈیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں نا, بچپنا ہے یا جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل چیز تو یہی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کلام سرکار کی بارگاہ میں ہم پیش کریں تو عوام سنیں, یوتھ سنیں, تو وہ بھی اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو سمائے اور اپنے آپ کو سمیٹے. اچھا, ترنم کے ساتھ یہ جو شاعری ہے اس سے سب سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ عشق ابھرتا ہے انسان کے اندر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ترنم کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک رکت طاری ہو جاتی ہے اور ذوق بڑھتا ہے. ذوق بھی بڑھتا ہے, اور سر جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ایک طاقت ہوتی ہے جی, وہ مائل کر لیتا ہے. جیسے آپ مکہ شریف میں جائیں تو وہاں پہ جو امام صاحب یا اذان سنیں آپ سر میں دی جا رہی ہوتی ہے, اور جو وہاں پہ تراویح اگر آپ ہوا ہو جانا تو وہ جس طرح امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو انسان کے یقین کریں آنسو بھی نکل آتے ہیں. رکعت طاری ہوتی ہے تو وہ آنسو نکلتے ہیں نا, تو وہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سرکار کے روزے پہ جانا سعادت نصیب ہوئی ابھی آپ کو؟ جی الحمدللہ, میں نے حج بھی کیا ہوا ہے. کیا کوئی وہاں جذبات تھے؟ جذبات الحمدللہ سرکار کے در پہ تو وہ تو بندہ بتا بھی نہیں سکتا. جو سرکار کے در پہ جاتا ہے وہ خوش نصیب ہی ہوتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ ایک دفعہ اگر آ رہا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا.
تو ہم جب ہم خوش نصیب ہیں ہوتا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے ہم پر۔ ایسے اچھا، میں نے سنا کہ جو درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، جب وہ مدینہ شریف جاتے ہیں سرکار کے روزے پر، تو پہلے سجدہ کائنات کے روزے پہ جا کے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے، جیسے کہ علامہ طارق القادری صاحب کے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی مدینہ شریف گیا ہوں پہلے میں پاک بی بی کے روزے پہ جا کے عرض کرتا ہوں کہ سجدہ میری سفارش کر دیں اپنے ابا جی کے حضور میں کہ مجھے معاف کر دیں اور میرے آنا قبول کر لیں۔ بالکل، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ یہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو یہ وہ جو ہے وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ سفارش کر کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ واسطہ دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی وہ واسطہ نہیں موڑتا۔ ہاں جی، تو بہت بڑی ہستی ہیں جی۔ اچھا، میرے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ مزید ان کے لیے کوئی بہتری کی؟ اے پی نیوز ماشاء اللہ بھائی جان بڑی محبت کر رہے ہیں، اور آپ کا شیخ مظفر حسین صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو آگے لے کر جائے، میری دعائیں۔ اور میسیج یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی بسر کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، نمازیں پڑھیں، اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو آپ جو ہے وہ سپینڈ کریں۔ تو بس یہ میرا میسیج تھا جی۔ کوئی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھا کوہر کو کیا نظر ہے بھلا وہ کیا دیکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عشق میں رچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ان کو جو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جو ان کو اس طریق پر چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے۔ تو میں شیخ مظفر حسین، یہ بہت اچھا کام کیا منجو چک جلال پور جٹا کی تنظیم نے، ینگ ہیں، انہوں نے بہت بڑا حضور کا میلاد منایا، بہت سارا انہوں نے یہاں پر معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اپنے اینکر شیخ مظفر حسین کو اجازت دیں۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، بہت شکریہ، اجازت دیں، السلام علیکم۔